السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فریمنگ آف چارج۔ فریمنگ آف چارج یعنی فرد جرم عائد کرنا۔ سپلائی آف ڈاکومنٹ کے بعد اگلا جو مرحلہ ہے کرمنل کیس کا وہ ہے فریمنگ آف چارج۔ فریمنگ آف چارج مطلب ملزم پر فرد جرم عائد کرنا، یعنی ملزم کو جب سارے ڈاکومنٹ سپلائی کیے جاتے ہیں تو اس کے بعد اگلی ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ، اگلی تاریخ پہ ملزم پر فرد جرم عائد ہوتا ہے۔ آج سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے ایف آئی آر، انویسٹیگیشن، پروڈیوسنگ آف ایکیوز بیفور دی مجسٹریٹ، سبمیشن آف چلان، یہ ساری انویسٹیگیشن کے جو مراحل ہوتے وہی تھے۔ لیکن فریمنگ آف چارج کرمنل ٹرائل کا پراپر فرسٹ سٹیج ہے۔ فریمنگ آف چارج کو دو سیکشنز ڈیفائن کرتا ہے۔ فرسٹ سیکشن فریمنگ آف چارج بائی دی مجسٹریٹ، سیکشن 242 CRPC، and the second section is section 265D, framing of charge by the district and session judge۔ چارج سے ریلیٹڈ جو سیکشنز ہیں، سیکشن 221 سے لے کر 240 CRPC تک کمپلیٹ چارج پہ ڈسکشن ہوئی ہے۔ اب چارج کیا چیز ہے اور یہ کیسے فریم ہوتا ہے؟ چارج کا مطلب ہے فردی جرم عائد کرنا۔ اس میں مجسٹریٹ صاحب جنرل پریکٹس میں ملزم سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں اور ملزم کی رہنمائی کرتا ہے اور ملزم کو انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، وہ اس طرح کہ اس میں مجسٹریٹ صاحب چارج اس طرح فریم کرتا ہے کہ میں فلاں 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 مجسٹریٹ آپ پہ فرد جرم عائد کرتا ہوں کہ آپ نے فلاں جگہ فلاں تاریخ پہ فلاں اوفنس کمٹ کیا ہے، یعنی اس کو انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ کے اگینسٹ یہ ایلیگیشن ہے یا آپ اس اوفنس کے تحت چارج ہوئی ہو۔ اور نیکسٹ کوشچن اس کا یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ تسلیم کرتے ہو کہ آپ نے یہ اوفنس یا یہ جرم کمٹ کیا ہے؟ اگر وہ ہاں میں جواب دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس پہ فرد جرم عائد ہو گئی، اور وہ کنفیشنل سٹیٹمنٹ دے دی تو وہ پلیڈ گلٹی ڈکلیئر ہوگا اور اس کو کنوکشن یا سزا وغیرہ دی جائے گی۔ لیکن اگر وہ ڈینائی کرتا ہے تو پھر پراپر ٹرائل کا آغاز ہوتا ہے۔ اب سیکشن 221 چارج ٹو اسٹیٹ اوفنس، چارج کس طرح اور کیسے فریم ہوتی ہے؟ ہر چارج یعنی ایوری چارج انڈر دس کوڈ شیل اسٹیٹ دی اوفنس، یعنی ود وچ دی ایکیوزڈ از چارج، یعنی ایکیوز کو جس اوفنس پہ چارج کیا گیا ہے اس اوفنس کا مینشن کرنا ضروری ہے کہ آپ نے یہ جرم کمٹ کیا ہے، اس جرم کا نام لینا ضروری ہے۔ Specific name of offense and sufficient description، offense کا نام اور sufficient description بھی دینا ضروری ہے۔ If law which create the offense give a specific name، یعنی کسی کو
انجری کیا ہے یا کسی کو اور چوٹ پہنچائی ہے تو وہ اسپیسیفک اوفینس، نیم جس اوفینس کا ہے، جس جرم کا، وہ مینشن کرنا ضروری ہے. جس the law and sections how state where offense has no specific name. اگر کسی offense کا کوئی نام نہیں ہے، کسی جرم کا کوئی نام نہیں ہے، تو پھر چارج میں یہ بتانا ضروری ہے کہ فلاں قانون کے تحت، فلاں دفعہ کے تحت آپ چارج ہوئی ہو. یہ ضروری ہے. چارج کس زبان میں ہونی چاہیے؟ The charge shall be written either in English or in language of the court. چارج کی جو زبان ہے وہ یا تو انگریزی ہونی چاہیے اور یا لینگویج آف دی کورٹ، اور کورٹ کی میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ بولنی چاہیے. یعنی کے پی میں پشتو، یا جو ایکیوزڈ کو سمجھ آئے پنجاب میں پنجابی میں وغیرہ اردو میں بات کرنی چاہیے. کورٹ کی جو زبان ہے، فار ایگزامپل کے پی میں زیادہ تر عدالتوں کی زبان پشتو ہے، پشتو میں بات کرتے ہیں، اور پنجاب والی سائڈ پہ اسلام آباد میں اردو بولی جاتی ہے، تو اسی زبان میں پھر چارج فریم ہونی چاہیے یا انگلش میں. پریویس کنوکشن when to be set out. پریویس کنوکشن کے بارے میں تب چارج میں کوشچن کیے جائیں گے کہ اگر ایک ایکیوزڈ ایک ہی اوفینس میں دوبارہ چارج ہوا ہے، کیونکہ وہ پنشمنٹ کی ایکسٹینشن کی حد تک پھر افیکٹڈ ہوگی، اور اس میں پنشمنٹ کی ایکسٹینشن ملتی ہے. اس وجہ سے اگر ایک ہی اوفینس میں ایکیوز بار بار چارج ہوتا ہے، مثال کے طور پر اگر ایک اوفینس میں سزا 3 سال ہے لیکن ایکیوز نے دوبارہ وہی اوفینس کمٹ کیا ہے، تو وہ پھر اس کی سزا بڑھتی ہے. اس وجہ سے اسپیسیفک کویسچن اباؤٹ دی پریویس کنوکشن بھی چارج میں پوچھی جائے گی. چارج بائی مجسٹریٹ کو ڈیفائن کیا ہے سیکشن 242 CRPC. چارج ٹو بی framed when the accused appear or is brought before the magistrate, a formal charge shall be framed relating to the offence of which he is accused, and he shall be asked whether he admit that he has committed the offence with which he is charged. تو سیکشن 242 کے مطابق اسی اوفینس کے بارے میں ایکیوز سے پوچھا جائے گا کہ کیا آپ یہ اوفینس جو جس میں آپ چارج ہوئی ہو، یہ آپ نے کمٹ کیا ہے یا نہیں. جس طرح پہلے بتایا ہے کہ اگر وہ ایڈمٹ کرتا ہے کہ ہاں میں نے یہ اوفینس کمٹ کیا ہے، تو پھر تو پلیڈ گلٹی ڈکلیئر ہو کے سزا ہوتی ہے، اور اگر وہ ڈینائی کرتا ہے کہ نہیں یہ چارج فیک ہے اور غلط چارج لگایا گیا ہے مجھ پر، تو پھر پراپر آگے ٹرائل شروع ہوتا ہے اور ایویڈنس کے بعد ہی پراپر ججمنٹ آتی ہے. تو کمپلینٹ اور تمام ڈاکومنٹ، اسٹیٹمنٹ آف وٹنسز وغیرہ اور پراسیکیوشن کے تمام ڈاکومنٹ اگر کورٹ یہ کنسیڈر کرے کہ ٹرائل انیشیٹ کرنا ضروری ہے، تو وہ پھر ایکیوز کی ان رائٹنگ میں چارج فریم کرتی ہے. فریمنگ آف چارج would not mean that accused was guilty, but its object is to inform him about the case upon which he is to be prosecuted. 2005 MLD 1111. یعنی فریمنگ آف چارج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایکیوز گلٹی ہے، بلکہ ایکیوز کو انفارمیشن پرووائڈ کرنا ہے کہ آپ کو جس سیکشنز یا جس اوفینس میں چارج کیا گیا ہے وہ
اس کے بارے میں انفارم کرتا ہے ایکیوزڈ کو۔ سیکشن 221 سے لے کے 240 تک تمام جو دفعات ہیں وہ چارج سے ریلیٹڈ ہیں۔ جس طرح سیکشن 221 چارج ٹو اسٹیٹ اوفینسز ہے، سیکشن 222 پرٹیکولر آف چارج، تو یہ سارے جو دفعات ہیں یہ چارج سے ریلیٹڈ ہیں، اور چارج کے فریم ہونے کے بعد ہی پراپر ٹرائل کا آغاز ہوتا ہے۔ چارج فریم ہوتے وقت اگر ایکیوزڈ یعنی ملزم جرم کو مان لیتا ہے اور ایڈمٹ کر لیتا ہے جرم کو، تو اس وقت ایکیوز کو 243 CRPC کے تحت کنوکٹ کیا جائے گا، اور اگر ایکیوز جرم کو ایڈمٹ نہیں کرتا اور گلٹی ڈکلیئر نہیں ہوتا تو پھر آگے پراسیکیوشن ایویڈنس کی طرف کیس بڑھے گا۔ نیکسٹ سٹیج پہ ہم پلی آف گلٹی اور پراسیکیوشن ایویڈنس پہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔